بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی خالد مدنی۔ آج جب میں جمعہ پڑھا کر فارغ ہوا اور میں نے واٹس ایپ آن کیا تو وہاں پہ مجھے ایک میسج موصول ہوا کہ تبلیغی جماعت کو سعودی عرب میں دہشت گرد قرار دے کر ان پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے علماء کو کہ آپ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس سے دہشت پھیلتی ہے، ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے بچا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دہشت گرد ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرتے کیا ہیں یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن نے جو ان کو حکم دیا ہے، حدیث نے جو حکم دیا ہے، اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چھٹے پارے میں ہے سورۃ المائدہ میں، کہ اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو پھیلائیے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اگرچہ ایک بات بھی میری تم تک پہنچ جائے اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو یہ اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تک جاتے ہیں اور ان کو قرآن حدیث بتاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جو فرض ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برے کاموں سے روکنا، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہ لوگ گھروں میں جا کر امر بالمعروف نیکی کا حکم اور برائی سے روک رہے ہیں۔ یہ تو فرائض انجام دے رہے ہیں، یہ تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی کام صحابہ کے ذمے تھا اور صحابہ نے کیا ہے۔ ٹوٹل 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مدینہ میں ہیں، باقی مکہ مدینہ میں ہیں۔ باقی صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ، کسی کی قبر کہاں ہے؟ وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ، رسول اللہ کا دین پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آج اگر کوئی مسلمان جاتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے، یہ کام کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کی برکت سے کتنے بڑے لوگ جو ہے وہ تبلیغ کی طرف آئے ہیں۔ ہمارے بہاولپور کے اندر جو جلد کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر جمیل شاہین صاحب، وہ سول ہسپتال کے انچارج ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے 4 مہینے لگے ہیں تبلیغ کی برکت سے۔ اب ہم نے تو مدرسے والوں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، اور آپ لوگوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ یار اس کو جا کے دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، وہ تبلیغ والوں نے دعوت دی، اس کے 4 مہینے لگوا دی۔ اب وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے مقبول کالونی کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر سرور صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے چلہ لگایا ہے پچھلے دنوں میں تبلیغ کی برکت سے۔ اب وہ مسجد انہوں نے بنوائی ہے اور مدرسہ بنوایا ہے، وہاں پہ مدرسہ چل رہا ہے۔ صرف تبلیغ میں لگنے کی وجہ سے وہ دین پر آئے ہیں۔ اور ہماری اپنی بستی کے اندر صرف ایک شخص تھا جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا، بس الہی بخش صاحب۔ اب تبلیغ جب آنے لگی، تبلیغی جماعت آنے لگی، اور تبلیغ کی برکت سے ہماری بستی والے تبلیغ میں جانے لگے۔ اس کی برکت سے آج 40 سے 50 بندے ہوتے ہیں ایک نماز کے اندر۔ عصر مغرب میں جب میں جاتا ہوں وہاں پہ تو 40 سے 50 بندے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ، صرف تبلیغ کی برکت سے۔ اور اس کو آپ دہشت گرد کہیں گے؟ یہ دہشت گردی آج تک واللہ ہم نے تو نہیں سنا کبھی انہوں نے فرقہ واریت پہ بات کی۔ دہشت گردی تو دور کی بات ہے، فرقہ واریت والی بات انہوں نے کبھی نہیں کی کہ دیوبندی اس طرح ہے، بریلوی اس طرح ہے، اہل حدیث اس طرح ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پہ آ جاؤ۔ بریلوی بھی یہی کہتا ہے قرآن حدیث پہ عمل کرو، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے قرآن حدیث پہ عمل کرو، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے قرآن حدیث پہ عمل کرو، اور تو وہ کچھ نہیں کہتے۔ آج تک کبھی کسی تبلیغی سے یہ ہوا ہے، صادر ہوا ہے کہ جو ہے یہ غلط ہے، ولا غلط ہے، بریلوی غلط ہے، دیوبندی غلط ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ تو صرف قرآن حدیث، الٹا وہ ہمیں روکتے ہیں۔ جو بھی فرقہ واریت پہ بات کرے اس کو پڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ توڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لو، وہ پڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں توڑ رہے ہو تم۔ اب اس کو دہشت گرد کیوں قرار دے گیا؟ صرف امریکہ اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کو خوش کرنے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ سعودیہ میں دین ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے سینما بن رہے ہیں، فلمیں بن رہے ہیں اور باقی چیزیں بن رہی ہیں، اور اس وجہ سے اب تبلیغ کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں، تبلیغ کی برکت کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ 240 ممالک کے اندر تبلیغ والے جاتے ہیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، اب اسلام کو روکنے کے لیے ان تبلیغیوں کو روکنا ضروری ہے۔ وہ کر رہے ہیں، محمد بن سلمان ان کی مانتا ہے، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔